अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम लोग खैर से होंगे। ये दूसरी खास वीडियो है। इसके अंदर मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि कोरोना की नई लहर आ रही है। An epidemic of an unknown virus has broken out in Namibia. Disturbing images of the virus outbreak have just come in from the city of Gobabis. A correspondent is currently at the local office of the International Health Council, waiting for a statement from Dr. Varun Shetty, Regional Director of the WHO. In coming out with an antidote. It is now quite clear that the Namibia crisis is escalating. Our channel has set up a toll-free emergency helpline for any virus-related information. Hello? The number हाँ, is डॉक्टर शेट्टी। 02 डॉक्टर मेहरा, नामीबिया में एक खतरनाक वायरस ने जो पैनिक क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में तुमने सुना ही होगा। हाँ, हम सब वही देख रहे थे। डॉक्टर शेट्टी, इस वायरस का असर कितनी देर में दिखाई देने लगता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कांटेक्ट में आते ही सिर्फ 5 सेकंड से 5 मिनट में इस वायरस का सिम्टम लोगों में दिखाई देने लगता है। ये वायरस हवा और पानी के जरिए तेजी से फैल रहा है। हमने इन्फेक्टेड ब्लड के सैंपल्स दुनिया में कई जगह भेजे हैं, तुम्हें भी मिल जाएगा। वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य, विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। Initiate. देखते हैं नामीबिया में कितनी सांसें रुकी हैं अब तक। ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। दुनिया के कई जीनियस साइंटिस्ट के चेहरों का रंग उड़ चुका है। हमारे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि वहां अपना एंटीडोट कब भेजना है। लोगों को थोड़ा मरने दो और ज्यादा डरने दो। इट्स सिंपल साइंस काया। लोगों की हिम्मत जितनी नीचे जाएगी, हमारा प्रॉफिट उतना ऊपर जाएगा। ये वायरस पैदा ही नहीं हुआ है, इसे बनाया गया है। लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? ये बहुत ही बीमार इंसान। डॉक्टर मेहरा, नामीबिया में जो वायरस फैला था उसका एंटीडोट बनाने में कामयाबी मिल चुकी है। ये ब्रेक थ्रू हासिल किया कंपनी कार्ल फार्मास्यूटिकल्स ने। एंटीडोट नामीबिया पहुंच चुका है और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। थैंक गॉड, इस एंटीडोट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग। मेरी जाती राय है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ सुन सकते हैं, माने ना। दुनिया में बेशक बड़ी सख्त तरीन बीमारियां भी आई हैं, जरासीम भी आए हैं, मगर उन बीमारियों की कोई बेसिक वजूहात असल होती है। जब वो बीमारी आती है उसकी पहले कुछ अलामात आती हैं, उसके बाद वो बीमारी बढ़ती जाती है और वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते उसके अंदरूनी और बैरूनी जो अलामात है वो दिखाती है और फिर बंदे की मौत हो जाती है। ताउन से लेकर के जो कोरोना है, मेरी नज़र में ये एक बड़ी प्लान बीमारी है। मैं किसी का ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, लेकिन जो बात करूंगा इशारे के साथ बात समझा के जाऊंगा। आज दुनिया में एक ऐसी तंजीम है जो किसी मुल्क की तंजीम नहीं, उसका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है। एक शख्स ने एक तंजीम बनाई जिसका काम यह है कि वो दुनिया में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पर नजर रख दी है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने, अपने प्रोडक्ट को बेचने और एक बिजनेस बढ़ाने की अंदाजे से और इंसानों को मारने के, उनकी कमी करने और उससे बिजनेस पैसा कमाने की सोच के साथ वो एक अरसा दराज दुनिया पे काम कर रही है। कई एक बड़े बड़े रिपोर्टर इसके ऊपर रिपोर्टिंग लिखी गई हैं। एक बात मान लें कि शायद ये वो उसी एजेंसी को आप मान लें, अगर नहीं तो आप ये माने कि बड़े बड़े को दो मगरमच्छ आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे की माशियत को तबाह करने के लिए इस तरह की गेम करती हैं। अब ये गेम होती क्या है, बेसिकली इसका कंसेप्ट समझिए। बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर
جس سے کہ ایٹم بم بنایا گیا. ایٹم بم کیا ہے؟ کوئی اس کے اندر کوئی وہ گولیاں ہیں، کوئی لوہا ہے؟ نہیں. ایک سمجھ لیں ایک بڑی بوتل ہے، اس بوتل کے اندر ایک گیس کو جسے کہ یورینیم جسے کہتے ہیں، اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بند کیا گیا ہے. اور یورینیم کی مثال اس طریقے سے ہے، جو لوگ سائنس پڑھے ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یورینیم جب اپنے قید خانے سے نکلتا ہے اور ہوا میں آتا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، اور وہ اپنے آکسیجن کے ساتھ بانڈنگ بناتا ہے، دوستی کرتا ہے، تو یورینیم از کریٹ چین، وہ ایک چین بناتا ہے. اور وہ چین کی جو بانڈنگ ہے اس کی نوعیت اس طرح سے ہوتی ہے، وہ ایک ایٹم جب ہوا سے ملتا ہے تو وہ 3 بچے دیتا ہے، اور وہ اس کے بچے جو ہے نا 1 سیکنڈ میں ہزاروں میں ہوتے ہیں، یعنی سپیڈ اتنی ہے. ایک ایٹم یورینیم کا، ایک نقطہ، ایک ذرہ جب ہوا میں آتا ہے آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں اس کی ایک انڈے سے جو ہوا میں آتا ہے اس کے 3 انڈے بنتے ہیں. یعنی وہ 1 سیکنڈ کے 1000واں درجہ جو ہے نا، 1 سیکنڈ کو آپ 1000 میں تقسیم کریں تو 1 سیکنڈ جو 1000واں حصہ ہے اس میں وہ اپنے 1 انڈے کو 3 انڈوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پھر اس 3 سے جو 3 آگے 3 ہے وہ پھر اگلے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں 3 پیدا کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ جو ایک ایٹم ہے وہ 1 سیکنڈ میں ہزاروں انڈے دیتا ہے، اور پھر وہ ہزاروں انڈے 1 سیکنڈ میں ہزاروں انڈے دیتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا چین ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی کیلکولیٹر نہیں جس سے کاؤنٹ کر سکے. تو یہ جو یورینیم، یہ جو ایٹم بم ہے، اٹامک انرجی سے ہم کہتے ہیں، ایٹم بم میں یہ فرمولہ ہے. جو لوگ سائنس پڑھے، ہم نے تو کیمسٹری پڑھی ہے، اس میں آپ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے. جب ایٹم بم کسی دنیا میں پھینکا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو تابکار شعاعیں اس یورینیم کے اندر موجود ہیں، وہ ایک ہی یہ بوتل ہے نا، اتنی جو ہے نا، وہ اتنا یورینیم ہے صرف ایک ایٹم بم میں، اس سے بھی کم. لیکن جو ہی وہ جہاں گرتا ہے اس کی باڈی باہر سے پھٹتی ہے، یعنی بوتل کی مانند کانچ کی بوتل ٹوٹ جائے، پانی باہر آ جاتا ہے، تیزاب باہر آتا ہے. سیم اسی طرح ایٹم بم کا جو باہر والی شیپ ہے وہ ایک کانچ نما ہے. جب وہ جہاں گرتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اپنا پیٹ کھول دیتا ہے، اور اندر سے وہ یورینیم باہر نکل آتا ہے. اور جو ہی وہ ہوا میں آتا ہے نا، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سپیڈ میں وہ تابکار شعاعیں جو یورینیم کے اندر ہیں وہ اسی طرح بڑھتی ہیں، 1 سے 3، 3 سے 4. وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں جہاں تک جاتی ہے نا، اس کے سامنے انسان ہو یا پہاڑ ہو وہ اس چیز کو نہیں جانتا. وہ جو تابکار شعاعیں ہیں وہ اس کو ہلکی ہلکی ذروں میں تقسیم کر کے وہ دنیا کو برابر، ان زمین کو برابر کر دیتی ہیں. تابکار شعاعیں جو ریڈیشن ہوتی ہے ایٹم بم کے اندر، اس کا یہ کمال ہے. یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک پیشاب سے نکالا گیا ذرہ یورینیم، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ ایک ذرے سے نکلا ہوا ایسی بنائی ہوئی چیز ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اور بنایا بھی پاکستانی نے ہے یہ تو. لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ وائرس بھی آپ ایٹم بم کی مثال سمجھیں. یہ بھی لیبارٹری کے اندر ایک ایسی چیز تیار کی گئی ہے جو 1 سے آگے 2، 2 سے 3، لیکن اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہے. اور یہ جب چلتی ہے تو پھر اس کی مرتی جاتی ہے، جس کو آگ لگتی ہے، جس کے اندر وہ تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، اس کو وہ مار دیتی ہے. تو اس وائرس کو پھیلانے کے بعد پھر ہوتا یوں ہے کہ جس کمپنی نے یہ بنایا ہوتا ہے نا، وہی اس کا اینٹی نوٹ تیار کرتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پہلے کسی جانور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، پھر اس کا اینٹی نوٹ تیار کرنے کے بعد پھر اسی پہ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے نا. یہ نہ ہو کہ ایک وہ چیز بنا دے اور وہ گھومتے گھومتے پھر ان تک پہنچ جائے. اور ہر ملک میں ایسی ایجنسیز کے آفیسز ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو تو نہیں مارنا نا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی پلاننگ یہ ہوتی ہے. یہ چیز یہ بنانے والا کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتا نا، وہ بڑی سمجھداری سے یہ کام کرتا ہے. تو وہ پھر کرتے کیا ہے کہ ایسے اینٹی نوٹ پہلے تیار کر کے پھر یہ وائرس ایک علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، بڑے ممالک جن کی ترقیاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ بڑے آپس میں لڑتے ہیں، تو بڑے مگرمچھوں کی جو پاؤں کے نیچے چونٹیاں ویسی مر جاتی ہیں. تو یہ جو بیچارے چھوٹے موٹے ہیں یہ پھر ویسے رگڑے جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہی ہے جو غریب ممالک ہیں ان میں تباہیاں ہوتی ہیں، تو ویکسین ان کو بڑے بھاری داموں بیچی جاتی ہے، اور
وہ جو ملک ہوتا ہے وہ اپنی اکانومی میں مزید نیچے چل جاتا ہے. اب وہ وار جو ہے نا وار وہ ختم ہو جائے, جنگیں وہ تلواروں والی جو بارڈروں پر وہ ختم ہو چکی. اب جنگ ہونی ہے مائنڈ سے, اور مسلمانوں کی مائنڈ کہاں تک ہے آپ خود لوگ جانتے ہو. کالج میں یہ کوئی ایجوکیشن میں جائیں آپ تو لڑکے جو ہے وہ پڑھائی پہ تھوڑی دھیان دیتے ہیں جناب, کہ وہ کچھ پڑھیں گے تو کچھ بنیں گے. اس کے علاوہ ویسے بھی ہماری ایجوکیشن کتابوں کی تھیوری رٹنے کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہ اس پہ ایک ہمارے کالج ٹائم میں وہ ہم ہمارے ایک استاد جی تھے سر اویس صاحب, وہاں کر کے تھے. وہ پی کے مووی آئی تھی نئی عامر خان کی, تو مووی کے اندر وہ بڑی زبردست قسم کی یہ ایجوکیشن کے اباؤٹ ایک ویژن دیا گیا کہ پڑھنا رٹ کے پڑھ لینا یہ کیا ہے, کیا یاد کر کے پیپر پاس کر دینا یہ مشن نہیں ہے. اصل میں اس میں لکھا کیا ہے وہ سمجھو اور اس کی تجزیات کر کے چیز کو سیکھ لو, نمبر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے یہ ویژن دیا. یعنی عامر خان کی اس مووی پی کے میں مووی بہت پرانی بات ہے, کالج ٹائم میں ہم نے یعنی مووی دیکھا کرتے تھے اس وقت, یہ ہم دیکھا تھا. تو پھر جو ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جناب یہ پری پلاننگ ایک کس طرح کی چیز بنائی جاتی ہے, اس کو پھر جناب اس کی اینٹی نوٹ بھیجا جاتا ہے. اور ہمارے ممالک میں اتنی کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, جہاں کا جو ڈاکٹر یہ ہے کہ مردہ پڑا ہوتا ہے نا تو کہہ رہے ہوتے ہیں فوراً 2 لاکھ جمع کر وہ آپریشن کرنا ہے. مردہ ہاسپٹلس کا یہ حال ہے ہمارے کا, جہاں ڈاکٹر ہیں تو جو اسپیشلائز ہوتے ہیں یعنی کیمسٹری میں, تو پاکستان میں تو خیر ایسے لوگ بہت کم ہی ہیں. جو لوگ تھے ان لوگوں کو ہم نے ان کی قبریں ہم نے بنائی ہیں جو ہے نا مسجد فیصل مسجد کے پاس قبر کھودی اور دفن کہیں اور کر دیا ڈاکٹر قدیر خان کو. ساری زندگی 4,000 کی پینشن کے اوپر انہوں نے تڑپ کر بھوکا مار کے ہم نے اسے مارا ہے بیچارے کو. جو ہمارے یہاں حال ہے, ایک دوسری سائنسدان تھی عافیہ صدیقی, وہ انگریزوں کی بچوں کی ماں بن رہی ہے. تو ہم تو کون سے ہم میں غیرت ہے کوئی غیرت قوم ہے ایک نمبر کی ہم لوگ. ہمارے اندر تو وہ چیز تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی بنیں گے. ہمارے ہاں جو ہیرو ہوتے ہیں ان کو ہم زیرو کہتے ہیں, اور جو زانی شرابی ہوتے ہیں ہم ان کو لیڈرز کہتے ہیں. یہ ہمارے یعنی ہمارا معیار یہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم بہت بڑی چیزیں ہیں, بندہ خود بغیرت ہو اور جناب طریقہ دکھائے اور یہ ہم بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. تو ہماری ایک سائنسدان جیلوں کے اندر جناب جو ہے وہ وہاں کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کے افسیں پوری کر رہی ہے. دوسرے کو ہم نے 4,000 کی پینشن دے کے اس زمانے کے اندر بھوکا مار کے جو ہے نا اس بیچارے کو ہم نے آخری بیماری کا علاج بھی نہیں کروایا. یہ جہاں یہ ہمارے سائنسدانوں کا حال ہو, وہاں بچے عاشق پیدا ہوں گے, کوئی سلطان منتظر پیدا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور پیپر پاس کر لینا, وہاں کیا ہوگی, رشوت دو, 20,000 روپیہ دو تو کیا ہوگا, پیپر سارے پاس ہو کے آ جائیں گے, ڈگریاں ہو جائیں گی, آپ بھرتی ہو جاؤ گے جی کمپنی میں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہونا. خیر, تو جو ہمارے جیسے ملک ہوتے ہیں ان کو پھر ویکسین بھیجی جاتی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر ویکسین بھی پتہ نہیں وہ کیسی بنا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ مزید کمزور ہوں, مرے نہیں لیکن جینے کی بھی نہ رہے, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں, تو ہو رہی ہیں. تو یہ بہرحال میری نظر میں یہ ہے کہ یہ پری پلان بنایا گیا اور پھر اس کی ویکسین بھیجی جا رہی ہے, اور پیسہ جو غریب ملک ہیں ان کی اکانومی مزید غریب ہوتی کی جا رہی ہے تاکہ وہ کبھی سر نہ اٹھا پائے زندگی بھر. تو ابھی ایک دفعہ ملک کوئی ٹھیک ہوگا, تھوڑا سیدھا ہوگا, پھر نیا وائرس آ جائے گا. تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ممالک کی حالات کو چینج کریں اور بچوں کے اندر ہم ایجوکیشن کی ٹیچرز کو ہم فیسلٹیز دیں تاکہ ٹیچر بچوں کو خود بھی پڑھے لکھے ٹیچر ہوں, خود آتی کچھ نہ ہو, یوٹیوب سے سیکھ کر آ جائے بچوں کو پڑھانے. تو ایسے ٹیچر بھی نہ ہوں جو صحیح عصمت داران ٹیچر ہیں, جو اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, اسپیشلائز ہیں, وہ کسی چیز کو پڑھاتے ہیں, کسی سبجیکٹ کو پڑھائیں, بچوں کو اسپیشلائز بنائیں. تجزیات پریکٹیکل تو ہمارے کالجز کے اندر ہے ہی نہیں, پریکٹیکل کے خود نمبر لگا دیے جاتے ہیں, پریکٹیکل کرائے نہیں جاتے. سب سے بڑی یہ ناکامی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بات وہی ہے, یہ ہم نے نا ہمارے حالات کیا ہیں, ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں نا, قرآن کو بھی تو بس ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, بس پڑھ دیا, یہ ثواب مل گیا.
समझने का नहीं है। ये वैध किताब है जिसके बारे में ये विजन भी एक है। मैं ये नहीं कहता कलाम पढ़ने से सवाब नहीं होता, मैं कहता हूं जो जिसको नहीं मालूम, मफहूम नहीं मालूम, जो जबरों ज़ेरों की गलती भी कर जाता है, उसे इस बारे में मालूम नहीं है, वो पढ़ता है, उसको सवाब मिलेगा। एक लफ्ज का सवाब है, मगर फकत सवाब जिसकी सलाहियत है वो कुरान को समझे और कुरान में जो है उस पर अमल करे। तो ये कुरान वैध वो किताब है जिसके बारे में एक विजन है कि जनाब इसको सिर्फ पढ़ लें तो सवाब काफी है, इसको अंदर समझने की जरूरत नहीं है। देखें ये अजीब मामला है। हम बच्चों को ये बताएं, बच्चों इसके पढ़ने का सवाब तो है ही है, इसको समझो, असल सवाब समझने में, इस पे अमल करने में, असल में तो उसमें चीज में है। खैर हमारा तो खैर मैंने तो एक वैसे काम कर रहा था तो आपके साथ ये विजन शेयर कर दिया। मेरा विजन ये कोरोना के बारे में मतलब ये है, आप लोग बेफिक्र रहें, अपनी बस केयर करें थोड़ा, और अपने खुराक को अच्छा रखें, खाना पीना ठीक करें, अपना नमाज पढ़ें, वुजू में रहें। जितने से वुजू करेंगे बार बार आपको कोई टेंशन नहीं होगी, हाथ साफ रहेंगे। कहते हैं कोरोना की नई लहर आ रही है, जो पुरानी लहर थी मैं तब भी नहीं घबराया, मुझे हुआ उठा करके ले गए मुझे, आपको कोरोना है कोरोना है। मैंने कहा भाई छेड़ना नहीं है, वैक्सीन लगवा लूंगा, मुझे इस कोरोना से कुछ नहीं होता नहीं। अल्लाह की कसम, मुझे रियाज के अंदर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया तो कहा जी कोरोना है, कोरोना हो गया तुम्हें। वो मेरा सारे सिम्टम्स वगैरह आ गए, गला खराब सब कुछ। तो वो कहने लगे जी वो ये वो। मैंने कहा जी इस कोरोना से मैं नहीं मरूंगा, ये बात याद रखो, पक्की बात है। 10 दिन मुझे सुला करके खाना पीना अच्छा खिलाया। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा हो गया, छुट्टी की छुट्टी हो गई, सैलरी की सैलरी मिली, और जनाब खाना पीना फीका फीका खिलाते थे लेकिन चले। मैंने कहा भैया यार चलो यहाँ घुमा के खाना तो खाए ना। तो वो जनाब ये सारा के सारा कुछ भी नहीं हुआ, बुखार वही नॉर्मल बुखार हुआ, खुद ही अंदर लगा रहा, जो करता रहा, वापस भाग चला गया। और फिर देखा यार इधर नहीं। हाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक मैं उसका नाम नहीं लेता, बेचारा सऊदी अरब में था, वहां में गया तो फौत हो गया। अभी की बात है, कोरोना की वजह से हुआ, कोरोना ही हो गया था उसे। तो बाद लोग तो कोरोना था ही नहीं, वो थोड़ा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गए ना, हॉस्पिटल वालों ने टिकट ठोक के मार दिया, बस चलो जी हाँ रेटिंग में एक और आ गया कोरोना। अब जनाब पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को, इंडिया को अब फंड मिलेंगे जनाब, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ। कोई नया कड़प्पा न खुल जाए मेरे लिए, पहले मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि बाज लोगों को कोरोना था भी नहीं तो मार दिया गया, टीके लगा गई। तो वो बेचारा पाकिस्तान गया छुट्टी, तो बीमार हो गया, अस्पताल दाखिल हुआ तो फौत हो गया। तो वो इतना घबरा गया था, जब उसे बताया गया तो कोरोना है कोरोना है कोरोना है, उसका बेचारे का नॉर्मल हालत में जो ब्लड प्रेशर था ना वो भी 100 से ऊपर, पता नहीं किधर बहुत शूट कर गया था उसका ना। तो उसका बुखार खौफ की वजह से इतना खौफ ऐसी चीज है, खौफ मार देता है। और आपको पता है बाज ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको, आप डल्कोफेनेक, जो आपको डल्कोफेनेक है ना ये दर्दों का, या आपको दीगर इंजेक्शन है जो आप नॉर्मल हालत में लेते हैं, बुखार के हैं, सर दर्द के हैं, ये इंजेक्शन भी जब आपके जिस्म में जाते हैं तो आपकी 25% तक आपके जिस्म की जो टेम्परेचर है उसको कई फ़ारेनहाइट जो है ना वो सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। तो जब आपका जिस्म एक नॉर्मल इंजेक्शन से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और होता है, जब आप खौफ की हालत में हो तो आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए। अब जो बेहतरीन डॉक्टर हैं जो समझे हुई हैं, MBBS किया है, पढ़ा है, सिर्फ डिग्री नहीं ली, बड़ी मादर के साथ, आजकल सारे डॉक्टर हैं और टीका लगाने का तरीका भी आता होता, ठीक है। तो जिसने जो सही डॉक्टर है वो कभी भी आपको, जब एक बंदा कोई खौफजदा हो तो उसको इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ये बात याद रखें। क्योंकि खौफ नॉर्मल आदमी इंसान जब खौफजदा हो उसको इंजेक्शन लगाओ तो उसको हार्ट फेल हो जाता है, उसका हार्ट कम करना छोड़ जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो है आप मतलब एक बंदा खौफजदा हो और उसको आप इंजेक्शन लगाएं तो वो तो पक्का मर गया, उसकी तो खुदकुशी पक्की मौत ही है। तो उसको कोरोना ना भी हो तो वो बेचारा इतना खौफजदा था, वो जब हॉस्पिटल में गया उसको किसी ने इंजेक्शन लगाया वो तो गया बेचारा, अल्लाह तबारक तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कहने का मतलब ये है कि घबराहट मुसलमान को नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान और कोरोना से भागता फिरे, ऐसा नहीं। हाँ एहतियात जरूरी है। जब ताउन की बीमारी आई ना तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को मना किया गया कि आप उस मुल्क में जा रहे हैं, उस इलाके में जो ताउन की बीमारी है वहां नहीं जाना। और मेरा एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, बाज़ उलमाए अहले सुन्नत ने ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि छूत की कोई बीमारी नहीं है,
تو میں نے بھی اس کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا صرف حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اگر بیماری چھوت کی نہ بھی ہو تب بھی احتیاط بیماری کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بیماری تھی تو اللہ کے رسول نے ان سے یعنی احتیاط کرنے کا جو ہے نا وہ تلقین فرمائی، صحیح بخاری کی روایتیں ہیں۔ میں وہ میرا کرونا اور نماز جمعہ اور سعودی عرب اس کے اوپر میرا ایک پورا کلپ آ چکا ہے۔ تو آخری بات اتنی ہے کہ احتیاط ضرور کریں۔ تعاون سے موت نہیں آنی تھی، لیکن پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے احتیاط کی کہ جس علاقے میں تعاون ہے ادھر نہیں جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعاون جس علاقے میں پھیل جائے نہ اس سے کوئی باہر جائے نہ ادھر باہر سے کوئی اس میں اندر آئے اس شہر میں۔ یہ حدیث شریف کے اوپر میں نے کلام کر رکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری چھوت کی ہو یا نہ ہو اس کے اوپر نہیں بحث ہے۔ بیماریاں کو جن کی چھوت سے بیماری ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا وہ منشا نہیں تھا، لیکن بات یہ اگر نہیں بھی ہے تو احتیاط جو ہے وہ اسلام میں ہر بیماری کے لیے ہے، ہر بیماری کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ تو احتیاطی تدبیر کریں، اور اگر جو ہے آپ کی حکومت جو حالیہ حکومت ہے وہ جمعوں کا بھی اگر وہ روک دیتی ہے جمعہ پڑھنے سے مساجد کے اندر، تو اس کے اوپر میرا کلپ آ چکا ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ناگہانی آفات یا ناگہانی حالات میں جمعہ جو ہے مسجد میں پڑھنے سے روک دیا اور جمعہ نہیں پڑھایا، زور کی نماز پڑھی گئی اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ تو لہٰذا آپ احتیاطی تدبیر کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور حکومت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ جمعہ مسجد میں نہ پڑھیں، اکٹھا نہ ہوں، تو بے شک آپ اس حکومت کے آرڈر کو فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، موت آپ کو کورونا سے نہیں آئے گی، جس طرح موت آنی ہے اسی طریقے سے آئے گی، اور خوف زدہ ہو کر کے ہاسپٹل میں جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے جی، کیونکہ ہاسپٹل والے جو ہے نا اللہ معاف کرے، تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔